السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا 4th ایئر کا ایجوکیشن کی بک کا پہلا لیسن ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا بک کا بھی اور ساتھ سارا پیٹرن بتایا تھا۔ آج ہم اپنی بک کا پہلا چیپٹر اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اور آئی ہوپ سو آپ نے بکس اپنی لے لی ہوں گی جو میں نے آپ کو جیسے گائیڈ کیا تھا جس بک کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بک اگر کچھ اسٹوڈنٹس نے وہ لیسن جو ہے یا لیکچر نہیں سنا تو میں ایک دفعہ اور آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے علم و تعلیم کی کتاب لینی ہے۔ ایس ایم شاہد اس کے رائٹر ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے بمطابق جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ٹھیک ہے۔ پہلا چیپٹر آپ کا ہے تعلیمی نفسیات کی ماہیت۔ اب اس کی ریڈنگ میں کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جاتی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈنگ اس کی پہلے بھی کرنی ہے اور پھر بعد میں بھی سننے کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد بھی ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے اس کو خود سے۔ اچھا جی، عزیز طلبہ، آپ بی اے سال 2 کے طالب علم ہیں اور اپنے پسندیدہ مضمون علم و تعلیم کے دوسرے پرچے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم زیر مطالعہ باب میں نفسیات کی ماہیت اور افادیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو آئیں اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ پرچہ اس میں انہوں نے آپ کو باقاعدہ کلیئر کر دیا ہے کہ ایجوکیشن کے دوسرے پرچے یعنی 3rd ایئر میں آپ ایجوکیشن پارٹ 1 پڑھ چکے ہیں، اب آپ 4th ایئر میں جو ہے ایجوکیشن پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا آتا ہے وہ تعارف آئے گا، انٹروڈکشن کیا ہے۔ اچھا، 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں تعلیم عام ہو چکی تھی۔ تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا گیا جو اسکول اور تعلیمی نظام کی پیداوار تھے۔ ان بچوں کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی جو پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے تھے یا مختلف نفسیاتی اور کرداری مسائل سے دوچار تھے۔ انہوں نے تعلیمی نفسیات کی جو اہمیت کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا شروع کیا ہے وہ 18ویں اور 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب سے، ٹھیک ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ میں ایک ایسا صنعتی انقلاب آیا جس کی وجہ سے لوگوں کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوا، اور اس وجہ سے اس سے پہلے تعلیم اتنی عام نہیں سمجھی جاتی تھی، اتنی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو یورپ آج دنیا کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے اپنی تعلیمی نظام کی وجہ سے، اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اپنے ہر قسم کی جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے، وہ 18ویں اور 19ویں صدی سے پہلے انتہائی قسم کے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آج جتنی بھی ان کی جو ایجادات ہیں، جو ان کی چاہے وہ سائنس کی فیلڈ میں ہے، میڈیسن کی فیلڈ میں ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہیں، ان کی اتنے ساری جو انوینشنس ہیں یا جو بھی ان کی ترقی ہے، وہ اس تمام تر کی بیس جو ہے وہ مسلمانوں کا دیا ہوا علم ہے، جو آپ 2nd ایئر کے ایجوکیشن میں آپ نے پڑھے تھے۔ مسلم مفکرین ان کی جو ہے وہ بکس جن کو بیس بنا کے انہوں نے مختلف سائنس سبجیکٹ کیمسٹری، بایولوجی، فزکس اور اس کی مزید برانچز جتنی بھی ہیں اس میں ترقی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ اتنا اس طرح کا ایڈوانس جو ہے وہ نہیں تھا یا اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جیسے جس شکل میں یورپ یا امریکہ یا یہ والے جو ہمارے مغربی ممالک ہیں وہ آج کے دور میں ہیں، ٹھیک ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا۔ صنعتی انقلاب آیا تو ان کو جو اسکولوں کی یا تعلیم کے کو فروغ ملا، اور ساتھ ساتھ ایسے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا گیا جو اسکول اور تعلیمی نظام کی پیداوار تھے۔ ظاہر ہے جب ایک انہوں نے سسٹم آف ایجوکیشن سٹارٹ کیا، اسکولوں میں بچوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل بھی اس کے ریئیکشن میں ان کے سامنے آنا شروع ہوئے۔ ان بچوں کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی جو پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے تھے یا مختلف نفسیاتی اور کرداری مسائل سے دوچار تھے۔ ہوا یہ کہ جو بچے کسی وجہ سے ایک ایوریج جو ہے لیول مارکس کا حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کی طرف خاص توجہ دی گئی کہ کون سے ایسے عوامل ہیں یا کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو ان کا ٹارگٹ اچیو کرنے میں، ایجوکیشنل ٹارگٹ اچیو کرنے میں ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت جو ہے انٹیلیجنٹ لیول تک نہیں، ایوریج لیول تک کی بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیپٹر میں نے آپ کو پہلے بھی انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ آپ جو اب ایجوکیشن کا جتنے بھی چیپٹرز پڑھیں گے
اس میں سائیکالوجی یا نفسیات کو بیس بنا کے آپ کو بہت ساری تھیوریز پڑھائی جائیں گی، ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بھی اب ایکسپلین کر دوں کہ نفسیات کیا ہے. نفسیات کو انگلش میں سائیکالوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سارے ماہرین ہیں. یہ ایک سائنس سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ماہرین کی نظر میں، بہت سارے ماہر نفسیات کی نظر میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے، بیسک ڈیفینیشن جیسے ایک سبجیکٹ کی ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن جن 2-3 ڈیفینیشنز پہ میکسیمم جو ماہر نفسیات ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ نفسیات جو ہے وہ روح کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نفسیات انسان کی جو ہے وہ کردار یا شخصیت کا علم ہے، اور جو ہے کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انسان کی ذہن کا علم ہے، ٹھیک ہے، دماغ نہیں ذہن، ٹھیک ہے. اب اس چیز کو، اس ڈفرینس کو سمجھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کا دماغ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ذہن. دماغ وہ چیز ہے جو فزیکلی آپ کے سامنے پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے ایک مادی چیز ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو اسٹڈی کی جا سکتی ہے، ڈاکٹرز کرتے ہیں. لیکن جو ذہن ہے اس کی کوئی مادی شکل آپ کو دماغ کے اندر رکھی ہوئی نہیں نظر آئے گی. اسی طرح سے جیسے ہمارا جسم ہے، جسم ہمارا ایک مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس میں روح موجود ہے وہ ایک جو ہے وہ غیر مادی چیز ہے. جسم ڈاکٹرز جو ہے وہ اگر پوری اس کے پوسٹ مارٹم کر کے اس میں سے کوشش کریں کہ ہم اس میں سے روح نکال کے دیکھیں یا اس کی اسٹڈی کر لیں تو یہ ایک امپاسبل بات ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو نفسیات ہے وہ ذہن میں آنے والے مختلف خیالات اور ان کی وجہ سے جو فرد کی شخصیت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی اسٹڈی ہے. یا جو کرداری ماہرین ہیں نفسیات کے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ نفسیات جو ہے وہ کردار کا علم ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کی شخصیت میں یا کردار میں جو مختلف عوامل اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ پھر اس کے مختلف کاموں کو افیکٹ کرتی ہیں، یہ سب جو ہے یہ نفسیات کی اس کی اسٹڈی کے انڈر آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک شارٹ آپ کا جو ہے وہ نفسیات کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے کہ تعلیمی نفسیات سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. تعلیمی نفسیات کس کو کہتے ہیں، اور ہم یہ تعلیمی نفسیات کی جو شاخ ہے، نفسیات ایک جو ہے وہ مین سبجیکٹ ہے، اس کے آگے مختلف برانچز ہیں، جیسے تعلیمی نفسیات ہو گئی، صنعتی نفسیات ہو گئی، اور مختلف قسم کی جو اس میں برانچز انکلوڈ ہیں. اس میں مختلف جو ہے ایریاز آف لائف کو یہ کور کرتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ ایجوکیشن کا سبجیکٹ پڑھیں اس لیے تعلیمی نفسیات کو ہم اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے جی. اچھا، تعلیمی نفسیات کیا ہے؟ ابتدا میں ان مسائل کا حل اسکول کے اساتذہ و انتظامیہ نے خود تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے اسکول کا نظام چلانا اور تعلیم دینے کا کام ہی مشکل سے پورا ہوتا تھا. کون سے مسائل کا حل اسکول کی انتظامیہ نے خود تلاش کرنے کی کوشش کی؟ جو اسکول کے بچوں کو نفسیاتی اور کرداری مسائل پیش آ رہے تھے تعلیم حاصل کرنے میں، ٹھیک ہے. تو انتظامیہ نے کوشش کی کہ ان مسائل کا حل خود سے جو ہے وہ تلاش کیا جائے، لیکن کیونکہ اسکول یا ایک انسٹیٹیوٹ کا پورا سسٹم چلانے کے لیے بہت ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اسکول انتظامیہ کے لیے یہ کام مشکل تھا. اس کے علاوہ اساتذہ اور انتظامیہ کو ان نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کی نہ تو کوئی تربیت تھی نہ ہی تجربہ. ساتھ ساتھ اگر یہ باقاعدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سائیکالوجی نفسیات ایک سائنس سبجیکٹ ہے، تو ایک چیز جب آپ کو اس کا نو ہاؤ نہیں ہے تو آپ اس مسئلے کا ہی نہیں پتہ کہ مسئلہ کیا ہے، تو آپ اس کا حل تلاش کرنے کے جو ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ دشواری پیش آئے گی اور آپ اس کا حل جو ہے وہ نہیں تلاش کر سکتے. اسی طرح سے ان کو جو اسکول انتظامیہ تھی یا جو اساتذہ، جو استاد تھے، جو ٹیچرز تھے، یا جو ایڈمنسٹریٹو پورا پینل ہوتا تھا اسکول کا یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا، ان کو کسی قسم کی تربیت حاصل نہیں تھی نفسیاتی مسائل کو یا کرداری مسائل کو اپنے طلباء کے حل کرنے کے لیے. انہیں ایسے تجربہ کار اور تربیت یافتہ افراد کی ضرورت تھی جو تعلیمی عمل کے دوران پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کی مہارت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے. اب ان کو باقاعدہ ایسے پروفیشنلز یا ماہر نفسیات لوگ چاہیے تھے
جو اسٹوڈنٹس کے ان نفسیاتی اور کرداری مسائل کو مہارت کے ساتھ حل کر سکیں، نہ کہ ان کو اسٹوڈنٹس کو جن کو یہ یعنی جو نفسیات کا علم نہ ہو یا وہ ٹرینڈ لوگ نہ ہوں، وہ ان کو اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تختہ مشق بنا کے ایسے نہیں ایسے اس مسئلے کا، ان کا نفسیاتی یا کرداری مسئلے کا حل ہم نکال لیں، تو وہ مزید ان کے ذہنی اور شخصی بگاڑ پیدا کر سکتا تھا ان اسٹوڈنٹس کے لیے. اس لیے ایسے ماہر چاہیے تھے جو ان مسائل کا حل نکال سکیں. اس سلسلے میں اسکول کی انتظامیہ نے ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی. ٹھیک ہے، تو اسکول انتظامیہ نے ایٹ دا اینڈ باقاعدہ جو ماہر نفسیات ہیں، جو نفسیات کے جو پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ ان کی خدمات حاصل کیں. یوں وہ ماہر نفسیات خاص طور پر کارآمد ثابت ہوئے جو بچوں کی نفسیات اور نفسیاتی پیمائشوں کا تجربہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے باقاعدہ ایک ماہر نفسیات یا ایک سائیکالوجسٹ کو ہائر کیا بچوں کے لیے، ان کی جو بھی ذہنی مسائل تھے، نفسیاتی مسائل تھے، ان کو دور کرنے کے لیے، تو اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیمی معیار میں بہتری آئی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے جو مشکلیں یا رکاوٹیں ان کی تعلیمی کارکردگی میں حائل ہو رہی تھیں، نفسیاتی ماہرین یا سائیکالوجسٹ نے ان کو حل کیا. جب ان ماہرین نے تربیت اور تجربے کو تعلیمی میدان میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا تو نفسیات کی ایک نئی شاخ یعنی تعلیمی نفسیات نے جنم لیا. اب نفسیات سائیکالوجی ایک الگ سبجیکٹ تھا، تعلیم ایجوکیشن ایک الگ سبجیکٹ تھا. جب ان دونوں نے کمبائن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کولابریٹ کیا، جب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے ایک دوسرے کی ہم آہنگ ہو کے کام کیا، اور بچوں کے جو ذہنی یا کرداری مسائل جو بھی ان کو تعلیم حاصل کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی تھیں، نفسیاتی طور پہ، کرداری طور پہ، ذہنی طور پہ، تو وہ حل ہونا شروع ہو گئیں. اس طرح سے جو سائیکالوجی ہے اس کی ایک نئی برانچ، ایک نئی شاخ سامنے آئی، تعلیمی نفسیات. باقاعدہ سے اس کو ایک الگ سبجیکٹ بنا دیا گیا، اس کو الگ طرح سے الگ انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا جانے لگا، اور اس کے ماہرین جو ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز ہائر کرنے لگے، یعنی ان کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں جاب دینے لگے کہ وہ وہاں آ کر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مسائل حل کریں تاکہ تعلیمی معیار جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں اسکول کے ماحول میں ماہر نفسیات کا کردار. ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے اسکولنگ 18ویں اور 19ویں صدی میں کس طرح سے جو ہے وہ اسکولنگ، صنعتی انقلاب آیا، کس طرح سے اسکولنگ کی امپورٹنس بڑھی، تعلیم کی اہمیت بڑھی، اسکولس میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھیجا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ کس طرح سے ان کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے اسکولس نے جو ہے ماہر نفسیات کا سہارا لیا، اور کس طرح سے تعلیمی نفسیات کی شاخ سامنے آئی. اب اسکول میں جو ماہر نفسیات جاتا تھا یا موجود ہوتا تھا، اس کے کیا کیا ڈیوٹیز تھیں، یا وہ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو ہینڈل کرتا تھا اور ان کے مسائل حل کرتا تھا. اسکول کے ماحول میں ماہر نفسیات نے مختلف انداز میں کام کیا. کچھ صورتوں میں ماہرین نے اسکول کی انتظامیہ یا اساتذہ کو بچوں کے مسائل حل کرنے کی تربیت دی. بعض جگہ ایسا ہوا جہاں بچوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو بھی ماہر نفسیات موجود تھے، انہوں نے اسکول کی انتظامیہ اور اساتذہ کو بھی اس کی ٹریننگ دی. ٹھیک ہے، وہ اکیلے صرف وہاں کام نہیں کرتے تھے ماہر نفسیات، بلکہ باقاعدہ ٹریننگز دی گئیں ٹیچرز کو، اور ساتھ ساتھ جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن تھی، جو انتظامیہ تھی، جو پورا عملہ اسکول کا، ٹیچرز کے علاوہ جو اسکول ایک انسٹیٹیوٹ چلاتا ہے ان کو، کیونکہ ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ میکسیمم یا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ایک بچے کا گزرتا ہے اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں. تو ٹیچر کو فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے وہ دے دی گئی سائیکالوجی کی، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا، اور اساتذہ کچھ اسکولوں میں ماہرین نفسیات نے خود بچوں، اساتذہ اور والدین سے مل کر براہ راست ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. ماہر نفسیات کا، اور بعض جگہ انہوں نے جو ہے وہ ساتھ جو ماہر نفسیات نے اپنے ساتھ ساتھ اساتذہ، بچوں اور والدین، ان کا پورا ایک یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک گروپ
بنا کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے یا ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جو بچوں کو درپیش آ رہے تھے اپنے تعلیمی میدان میں۔ ماہر نفسیات کے کام کا انداز اسکول کے ذرائع اور بچوں اور اساتذہ کی تعداد پر منحصر تھا۔ اب کون سا پیٹرن کون سی اسٹریٹجیز کہاں سلیکٹ کرنی ہے، کہاں ماہر نفسیات خود تمام طلبہ کی جو ہے وہ کونسلنگ کرے گا یا ان کی جو ہے وہ مسائل کا حل تلاش کرے گا، کہاں اس نے اسکول کی ایڈمنسٹریشن یا اسکول کے جو عملہ ہے، اسکول یا کالج کا، یہاں اسکول کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے تمام آپ کے تینوں انسٹیٹیوٹس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آپ اس کو کنسیڈر کریں، تو کہاں جو ہے وہ جو عملہ ہے اور ساتھ ساتھ ٹیچرز ہیں ان کو انوالو کرنا ہے، اور کہاں ماہر نفسیات بچوں اور والدین ان کو ملا کے ایک گروپ بنا کے جو ہے وہ بچوں کے مسائل حل کرنے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا تھا اس انسٹیٹیوٹ کے ذرائع پہ، یعنی ان کے ریسورسز کتنے کس طرح کے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے، بچوں اور اساتذہ کی اسٹرینتھ کیا ہے اس انسٹیٹیوٹ میں۔ کچھ اسکولوں میں دونوں طریقے اپنائے گئے، یعنی اساتذہ کو تربیت دی گئی، ماہر نفسیات کے براہ راست خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ آہستہ آہستہ اساتذہ کی تربیت میں نفسیاتی تحقیقات اور اصولوں کو شامل کیا گیا، حتیٰ کہ تعلیمی نفسیات اساتذہ کی تربیتی نصاب کا ایک اہم جز بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، تعلیمی نفسیات کی اہمیت سامنے آتی چلی گئی، اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں جتنے بھی اساتذہ یا اساتذہ کرام یا ٹیچرز جو ہیں وہ تعلیم کا دے رہے ہیں بچوں کو، ان کی تربیت یا ان کی ٹریننگ کا حصہ بنا دیا گیا تعلیمی نفسیات کو، بجائے اس کے کہ ہر جگہ تعلیمی نفسیات کا ماہر جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتا، فرسٹ ہینڈ ڈیلنگ ہر بچے سے نہیں کر سکتا، تو ٹیچر جو کلاس میں موجود ہے اسی کی ٹریننگ کا حصہ بنا دیا گیا کچھ حد تک تعلیمی نفسیات کو، تاکہ وہ وقتی طور پہ جو بہت زیادہ سنگین مسائل کا شکار نہ ہوں بچے کرداری یا نفسیاتی طور پہ، وہ ان کے چھوٹے چھوٹے جو نفسیاتی یا ان کی شخصیت کے مسائل ہیں یا کرداری بیہیویئرل ایشوز ہیں، وہ اپنی کلاس میں خود جو ہے وہ ان سے انٹریکٹ کر کے سالو کرتا چلا جائے، اور جو ہے چھوٹے مسائل جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہی حل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمومی نفسیات کی تحقیقات کا استعمال، ٹھیک ہے۔ اب عمومی نفسیات جو ہے وہ جنرل سائیکالوجی ہے۔ اچھا جی، عمومی نفسیات کیا ہے؟ عمومی نفسیات جو ہے وہ سائیکالوجی کی یا نفسیات کی ایک ایسی برانچ ہے جس کے تحت فرد کی ذہنی کیفیت، جذبات اور احساسات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں فرد کے تعلق سے حس، ادراک، توجہ، حافظہ، ارادہ، رویہ، تخلیق کردار اور ہیجان، رد عمل، جذبات، مختلف الجھاؤ وغیرہ سب ہی زیر بحث آتے ہیں۔ دراصل نفسیات کی دوسری تمام برانچز جتنی بھی نفسیات کی ہیں، سائیکالوجی کی ہیں، کی بنیاد نفسیات عمومی پر رکھی جاتی ہے۔ جنرل سائیکالوجی وہ سائیکالوجی ہے جو ایک انسان کے ذہن میں، جو اس کے مائنڈ ہے، اس میں جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ جتنے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، جتنے بھی، چاہے اس کے وہ رویہ ہے، چاہے وہ اس کے ہیجان ایموشنز ہیں، چاہے وہ اس کے جذبات کا اتار چڑھاؤ ہے، سب کچھ جتنی جو انسان ایک نفسیاتی طور پر جن کیفیات سے گزرتا ہے، ان تمام کو اسٹڈی جو کیا جاتا ہے وہ جنرل سائیکالوجی یا عمومی نفسیات کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کی شخصیت کے جو ہے وہ مطالعہ ہوتا ہے، اس کے کردار کا مطالعہ ہوتا ہے، اس کے جذبات کا، ہیجانات کا، اس کی حصیں جو حواس خمسہ ہیں ان کا تمام تر جو ہے، یہ سب میں آپ کو اس لیے اتنا ان ڈیٹیل بتا رہی ہوں کیونکہ آپ نے کمنگ چیپٹرز میں یہ سب پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کو اس کو انٹروڈکشن ہوگا، اس کی بیس ہوگی آپ کے مائنڈ میں موجود، تو آپ کو آگے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عمومی نفسیات کو جو ہے وہ ماہرین نفسیات نے کی تحقیقات، جو ان کی اسٹڈیز تھیں، جو تھیوریز تھیں عمومی نفسیات کے ماہرین کی، ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا اسکول سائیکالوجی میں، اسکول سائیکالوجسٹ نے، ٹھیک ہے۔ ماہرین نفسیات نے عمومی نفسیات کی مختلف تحقیقات اور ان سے اخذ کردہ نظریات کو بھی تعلیمی میدان میں استعمال کیا۔ اس سلسلے میں ماہرین نفسیات نے تعلم یا آموزش
یا توجہ اور محرکات کے نظریات سے خاص طور پر تعلم یا آموزش یا یادداشت، توجہ اور محرکات کے نظریات سے خاص طور پر فائدہ اٹھایا۔ تعلیم کے میدان میں ماہرین نفسیات نے سب سے زیادہ توجہ آموزش پر دی ہے، ٹھیک ہے۔ آموزش، لرننگ، تعلم، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ورڈ کو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی لرننگ، انگلش میں اس کا لیے ورڈ ہے لرننگ، اور جو اردو میں اس کے لیے آپ کی آپ کی ایجوکیشن میں جو دو اس کی ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں اسپیسیفک اس کے لیے، وہ ہے تعلم یا آموزش، ٹھیک ہے۔ آپ اگر فرسٹ ایئر سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے عناصر تعلیم میں جو فرسٹ ایئر کی ایجوکیشن کے فرسٹ چیپٹر میں عناصر تعلیم ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہے، اس میں بھی یہ موجود تھا 6 ایلیمنٹس آف ایجوکیشن میں، اور سیکنڈ ایئر میں بھی اس کا ریفرنس ہوتا ہے بک میں، اور تھرڈ ایئر میں، کیونکہ بیسک چیز جو ہم نے تعلیم سے یا اس سبجیکٹ سے جو اس کا ایکسٹریکٹ ہے وہ یہی ہے کہ کس حد تک ایک بچے کی لرننگ، آپ نے بچے کی اسٹوڈنٹ کے اوپر جو اگر یہ سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں یا اس کو اپلائی کرتے ہیں یا تعلیمی نفسیات اپلائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ پہ، تو ہمیں اس کا جو اینڈ رزلٹ چاہیے وہ اس کی بیسٹ لرننگ ہے، اس کا بہترین آموزش یا تعلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی ڈیفینیشن فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر تینوں کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، تعلیم کے میدان میں ماہرین نفسیات نے سب سے زیادہ توجہ آموزش پر دی ہے۔ ماہرین نے آموزش کی نوعیت اور سیکھنے کے لیے درکار ضروری حالات کا جائزہ لیا۔ ماہرین نے سب سے زیادہ تعلیمی میدان میں ماہرین نفسیات نے کیوں توجہ دی آموزش پہ؟ کیونکہ تعلیم جو دی جاتی ہے اس میں اینڈ میں ایویلیویشن ہی اس طرح سے ہوتی ہے آپ کے پورے پروسیس کی کہ کس حد تک بچے نے سیکھا، اس کی لرننگ کتنی ہوئی ہے۔ اگر تو اس کی لرننگ ایوریج ہے، ابو ایوریج ہے، پھر تو آپ سکسیزفل ہیں، ایک تعلیمی ماہر یا ایک استاد یا جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ سکسیزفل ہے ایک بچے کو تعلیم دینے میں۔ اگر اس کی ایوریج لرننگ جو ہے وہ جو لرننگ ہے وہ بلو ایوریج ہے یا اس سے بھی جو ہے وہ لوور لرننگ کے اس اسٹینڈرڈ سے بھی نیچے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ درپیش، جس کی وجہ سے اس کی لرننگ صحیح نہیں ہو رہی۔ ماہرین نے آموزش کی نوعیت اور سیکھنے کے لیے درکار ضروری حالات کا جائزہ لیا۔ آموزش کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، کس قسم کی لرننگ اس کو درکار ہے اس بچے کو، اور اس کے ارد گرد کے حالات کیسے ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آموزش کا عمل مخصوص حالات کے تحت قائم ہوتا ہے، مثلاً سیکھنے کا مواد کس طرح ترتیب دیا جائے اور پیش کیا جاتا ہے، کون سے اعمال سکھائے جاتے ہیں، کیا چیز آپ نے سکھانی ہے، اس کا جو آپ کا مٹیریل ہے وہ سبق یا وہ لیسن سکھانے کا، اس کی آپ نے کس طرح سے گریڈیشن کرنی ہے۔ ہمیشہ آسان سے مشکل کی طرف سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رول ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بچے کی یا اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہوگی اس کے اعمال کون سے اعمال ہیں جو آپ نے پہلے سے اسکلز جو ہیں وہ آپ نے اس کو سکھانے ہیں۔ آموزش کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے گی، کیسے آپ ایویلیویٹ کریں گے لرننگ کو ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن کے کتنے بچے کو آپ کا لیسن یہ بات سمجھ میں آئی ہے، فرد کو کس قسم کی رہنمائی دی جاتی ہے اور کس قسم کا ماحول مہیا کیا جاتا ہے وغیرہ۔ اس سلسلے میں محرکات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ماہرین کے مطابق بچہ اس وقت تک کچھ نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہو، یعنی تحریک کے بغیر آموزش ممکن نہیں ہے۔ محرک کیا ہے؟ موٹیو۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جو بیسک موٹیو دیا جائے گا یا موٹیویشن دی جائے گی، وہ پاور جو اس کو سیکھنے میں مجبور کرے گی، وہ جب تک بچے کے اندر محرک یا تحریک پیدا نہیں ہوگی۔ تحریک، محرک، یہ سب لفظ جو ہیں یہ حرکت کے لفظ سے اخذ کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ جب تک بچے میں ولنگنیس نہیں ہوگی کوئی چیز سیکھنے کی، تب تک لرننگ یا آموزش کے عمل جو ہے وہ اس کو آپ اس لیول تک نہیں لا سکتے۔ اس سلسلے میں ماہرین نفسیات مختلف تجاویز پیش کرتے ہیں، مثلاً بچے کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی سطح کا تعین کریں۔ اس میں سب سے پہلے بچے کو آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کس لیول پہ ہے، اس کا جسمانی لیول، گروتھ اس کی کیسی ہے، ایوریج گروتھ اس ایج کے حساب سے اس کی ہے یا نہیں، اس کی ذہنی حالت یا ذہانت کس لیول پہ، ایوریج اس ایج کی جو ایک 6 سال کے بچے کی فار ایگزامپل ذہانت کا لیول ہونا چاہیے، انٹیلیجنس لیول، وہ اس کے پاس ہے یا نہیں، اور معاشرتی سطح، معاشرے میں کس سطح پہ کس قسم کی اس کا لائف سٹائل ہے، کن لوگوں کے درمیان وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تاکہ اس کی صلاحیت کے مطابق سکھایا جا سکے،
ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ ہر بچے کو ہم اٹھا کے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, ہر بچے کو انجینئر نہیں بنا سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر ڈاکٹر نہیں بن پایا تو وہ دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, اپنے ہر بندے کو, اپنی ہر تخلیق کو جو ہے وہ بہت ساری, کسی کی کوئی کمی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ویکنیس ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف جو ہے خصوصیات سے نوازا ہے, جو کہ دوسرے انسان سے اس کو مختلف کرتی ہیں. اس سلسلے میں بچے کی فطری صلاحیتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ سیکھنے کے لیے ان میں دلچسپی پیدا ہو. ٹھیک ہے. فطری طور پہ بچے کا رجحان کن چیزوں کی طرف ہے, کن سبجیکٹس کی طرف ہے؟ نئے علم کو بچے کے ماضی کے تجربات اور موجودہ ماحول کے مطابق پیش کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی نئی بات, نئی چیز, نیا علم سکھایا جاتا ہے, بچے کی جو اس کا پاسٹ ہے, جو اس کا ماضی ہے, اس میں ایسی اسکل تلاش کی جاتی ہے جس سے ہم اس علم کو ریلیٹ کر سکیں, جس کی بنیاد پر ہم اگلا علم سکھا سکیں. ٹھیک ہے. اس کی ایک بڑی ایزی سی اور سادی سی اگزامپل یہ ہے, اگر ایک بچے کو آپ نے کسی بچے کو بائک چلانی, موٹر سائیکل چلانی سکھانی ہے, ٹھیک ہے, تو بائک اس کے لیے نئی ہے, اس کے ساری جو مشینری ہے وہ ساری نئی ہے, لیکن اگر اس نے اس سے پہلے اس کو سائیکل چلانے کی پریکٹس ہے تو بائک چلانا اس کے لیے کچھ ایزی ہو جائے گا, کیونکہ بیلنس جو ہے وہ اس نے اپنی سائیکل چلانے کی پریکٹس سے سیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو اس نے سیکھنا ہے وہ اس موٹر سائیکل کے, اس بائک کے مختلف جو مکینیکل جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بچے نے, اگر چھوٹے بچے کو اے بی سی آتی ہے, اے بی سی یاد ہے, تو وہ اس سے 3 لیٹر ورڈز بنانا سیکھ سکتا ہے. 3 لیٹر ورڈز بنانے آتے ہیں تو وہ مزید بڑے ورڈز بنانا سیکھ سکتا ہے. اس طرح سے یعنی ماضی میں جو اس کے علم یا تجربہ موجود ہو اور موجودہ ماحول کے مطابق جو ہے وہ اس کو نئی چیز ہمیشہ سکھائی جائے گی. سزا اور جزا کا طریقہ احتیاط اور استقامت سے استعمال کیا جائے. بچے میں کامیابی اور ناکامی برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے. تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بچے میں تحریک پیدا کرنے میں ایک عنصر استاد کی شخصیت بھی ہے. سزا اور جزا یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ. ٹھیک ہے. اس کا احتیاط سے استعمال, اس کا طریقہ احتیاط اور استقامت سے استعمال کیا جائے. احتیاط مطلب یعنی اس کو آپ ایز اے ٹول کیئرفلی یوز کریں گے. یہ نہیں کہ ذرا سی غلطی ہو گئی تو فوراً سزا, ذرا سے اس نے اگر اچیومنٹ دکھائی تو. انکریجمنٹ بہت ضروری ہے ہر بچے کے لیے, اس کا ایجوکیشنل لیول اس کا بہتر بنانے کے لیے ٹیچر کی طرف سے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہے بچے کی وہ ہے استاد کی شخصیت یا اس کی ٹیچر کی پرسنالٹی, وہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ نے اپنا 4th ایئر کا جو ہے آپ کا یہ لیکچر جو تھا آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ میں پھر اگلے لیسن میں بتاؤں گی. یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا, اور جو بات اگر نہیں سمجھ آئی تو وہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. بچے اس میں آپ نے جو بیسک آج پڑھا وہ سائیکالوجی اور ایجوکیشن, اس کو کمبائن کر کے جو ایک شاخ, جو ایک برانچ تعلیمی نفسیات کی بنتی ہے, اس کو ہم نے کس طرح سے اپنے اسکولز, اپنے انسٹیٹیوٹس پہ اپلائی کر کے بچوں کے کرداری اور نفسیاتی مسائل کو حل کر کے تعلیمی معیار بہتر بنانا ہے. یہ اس کے بیسک جو ہے وہ آپ کے چیپٹر کا جو ہے آج کا آبجیکٹیو تھا. ٹھیک ہے. چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آگے پڑھاؤں گی. آگے آپ نے ریڈنگ کر کے رکھنی ہے, اور آگے اب میں نے آپ کو پیج نمبر, جو آپ کی بک ہے 4th ایئر کی, پیج نمبر 21 تک, 21 کے 2nd پیراگراف تک پڑھا دیا. نیکسٹ آپ نے ریڈنگ کر کے رکھنی ہے پیج نمبر 24 میں نفسیات اور تعلیم نفسیات کے فرق سے پہلے تک کے جو پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی.